السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث ثقلین کے نام۔ دوستو، جو شیعہ حضرات ہیں یہ حدیث ثقلین کو صحیح مانتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے حدیث ثقلین ان کے عقیدے کو سچا ثابت کرتی ہے۔ حدیث ثقلین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں چیزیں ساتھ آئیں گی، قرآن اور اہل بیت۔ پہلی چیز اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہے، اور کوئی بھی اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی کی اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اور بیٹیاں اپنے جو شوہر ہیں ان کی اہل بیت ہیں۔ جو دو بیٹیاں تھیں نبی کی وہ حضرت عثمان کی اہل بیت ہیں۔ نبی کی بیویاں نبی کی اہل بیت ہیں۔ دوستو، یہ جعلی حدیث ہے، یہ حدیث بے اعتبار سند صحیح نہیں ہے۔ آج ہم ثابت کریں گے، ایک ایک سند کا ہم آپریشن کریں گے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ۔ قرآن کے مقابلے میں آپ لوگ اسی طرح جو سنی علماء بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی روایت صحیح ہے، وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے پیرالل، قرآن کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جی یہ قرآن ہے تو ساتھ میں اہل بیت ہوں، اور اسی طرح بعض سنیوں نے یہ قرآن ہے جی ساتھ میں صحابہ ہوں۔ اللہ نے صرف اور صرف اونلی ایک قرآن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف قرآن کو تھاما جائے گا، نہ کہ ضعیف راویوں کی روایات کو۔ آخر میں ویڈیو کے میں وہ آیات بھی اسکرین پہ چلاؤں گا جس کے مطابق تا قیامت صرف اور صرف قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں گے اور کسی کے ذریعے نہیں۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر حدیث ثقلین کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ ابھی روایات چلیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے، ایک ایک سند کا ہم آپریشن کریں گے۔ حدیث ثقلین نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ دوستو، پہلی سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، ترمذی 3786، انماتی عن جعفر عن ابیہ عن جابر۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر انماتی جو راوی ہے یہ ضعیف منکر الحدیث راوی ہے۔ دوستو، دوسری روایت مسند امام احمد بن حنبل کی 18826، اسرائیل عن عثمان عن علی بن ربیعہ، یہ حضرت زید سے روایت کرتا ہے۔ اسرائیل بن یونس ثقہ لیکن سیء الحفظ راوی ہے، یعنی برے حافظے والا راوی ہے، اور علی بن ربیعہ مستور تابعی ہے۔ یہ روایت اس لیے ضعیف قرار پاتی ہے کہ علی بن ربیعہ مستور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، ہمیشہ معاصرین ہم زمانہ کی توثیق لی جائے گی۔ یہ جو اہل روایات میں یہ جو محدثین نے ڈرامہ رچائے ہوئے ہیں نا، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور نسائی اور پتہ نہیں کن کن، انہوں نے یحییٰ بن معین فرماتے ہیں وہ جی فلانا تابعی سے کیا ہے، فلانا تابعی ضعیف ہے۔ او بھائی، آپ تو زمانے میں تھے نہیں، آپ تو زمانے میں تھے نہیں تو آپ کی بات کس طرح مانیں؟ یہ ایسی ہے جس طرح میں بولوں کہ قائد اعظم کا باپ یا علامہ اقبال کا باپ، اس کا حافظہ کمزور تھا، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب، آپ تو قائد اعظم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ہمیشہ معاصر یعنی ہم زمانہ کی بات لی جائے گی۔ جس طرح میں اور آپ ہم زمانہ ہے نا، ایک ہی زمانے کے نا میں اور آپ، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اسی طرح ہم زمانہ کی تعریف یا تنقید لی جائے گی۔ یہ قرآن کا نص ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے، ان جاءکم تمہارے پاس آئے خبر تو تحقیق کرو، یعنی جو بندہ خبر لا رہا ہے اس کی تحقیق کرو۔ یہ نہیں کہا کہ 200 سال بعد جو اس بندے کے بعد جو پیدا ہوگا وہ بتائے گا، نہیں، ان جاءکم تمہارے پاس آئے، حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل یا ماضی کی نہیں۔ معلوم ہوا جو بھی خبر آپ کے پاس آئے گی، جو بندہ خبر لے کے آئے گا اس کی تحقیق ان جاءکم کے اصول کے مطابق معاصر ہم زمانہ بندہ کرے گا۔ تو یہ علی بن ربیعہ جو راوی ہے یہ مستور ہے، کسی معاصر نے، ہم زمانہ نے اس کو ثقہ نہیں کہا۔ متاخرین کہتے ہیں ان کی توثیق مردود ہے، ہمیشہ ہم زمانہ کی توثیق لی جائے گی اور جرح لی جائے گی۔ یہ تو تھی دوسری روایت۔ دوستو، تیسری روایت 10720، عطیہ
اوفی عن ابی سعید الخدری. دوستو عطیہ اوفی جو راوی ہے یہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہے. دوستو چوتھی روایت مسند امام احمد بن حنبل کی 21068 شریک عن رکین عن قاسم بن حسان. دوستو شریک مدلس راوی ہے اور قاسم مستور ہے. دوستو اگلی روایت صحیح مسلم کی 2408. دوستو صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے نا یہ بھی ضعیف ہے. کیوں؟ یزید بن حیان جو ہے وہ مستور راوی ہے. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس کی سند میں حکیم بن جبیر کذاب یعنی جھوٹا راوی ہے. دوستو اگلی روایت امام نسائی کی کتاب میں ہے 8410 حبیب بن ابی ثابت عن ابی طفیل. حبیب بن ابی ثابت راوی مدلس ہے اس لیے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے. دوستو اگلی روایت مستدرک حاکم میں محمد 4634 مستدرک حاکم 4634 محمد بن سلمہ بن کحیل عن ابیہ. یہ روایت بھی ضعیف ہے. محمد بن سلمہ جو راوی ہے معاصرین کے قریب یعنی ہم زمانہ لوگوں کے قریب یہ ضعیف ہے. دوستو اگلی روایت مستدرک حاکم 4765 حسن بن عبداللہ عن مسلم بن صبیح جسے ابو دحا بھی کہا جاتا ہے. یہ راوی مسلم بن صبیح ابو دحا مستور ہے. متاخرین کی توثیق جو ہے نا یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ تو کہا ہے یحییٰ بن معین نے اس تابعی کو، لیکن یہ توثیق مردود ہے. کیوں؟ کیونکہ یحییٰ بن معین 158 میں پیدا ہوا ہے اور یہ جو تابعی ہے 100 ہجری میں فوت ہوا ہے. یعنی مذاق دیکھیں، یحییٰ بن معین جسے ثقہ کہہ رہا ہے اس کی وفات کے 58 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اس لیے یہ توثیق مردود ہے. مسلم بن صبیح ابو دحا راوی کو کسی معاصر ہم زمانہ نے ثقہ نہیں کہا. دوستو اگلی اور آخری روایت دارقطنی سے جب پوچھا گیا حنش عن ابی ذر کا جو ترک تھا تو آپ نے کہا ابی اسحاق عن رجل مجہول عن حنش. ابی اسحاق عن رجل مجہول عن حنش روایت کر رہا ہے، یعنی علل بتایا روایت میں کیا ہے. دوستو یہ تھی کل حقیقت جس پہ اتنا واویلا مچا رکھا ہے. آپ کو یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں سچ کہنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا. کبھی انجینئر علی مرزا یا کبھی مفتی طارق مسعود نے یہ اتنی گہرائی میں آپ کو بتایا ہے؟ یہ لوگ روایت پرست ہیں، یہ لوگ منکرین قرآن ہیں. اللہ پاک نے کہا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، صرف کتاب دے دی قرآن. نبی علیہ السلام کی وفات کے 120 130 150 سال بعد کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا ہیں، اور کوئی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لا رہا ہے، کوئی قرآن کے ساتھ صحابہ کو لا رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ فذکر بالقرآن، صرف اور صرف قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے گی. قرآن میں اللہ نے اور کسی کا، جب تک نبی علیہ السلام سامنے تھے سب کو کہا کہ نبی کی اطاعت کرو. ابھی تو نبی نہیں ہے نا، ہمارے سامنے ہے نبی علیہ السلام، ہمارے سامنے رسول اللہ موجود ہیں، نہیں ہے نا. اب کیا کریں؟ نبی کی اطاعت ہم قرآن کے ذریعے کریں گے. کیا مطلب نبی کی اطاعت؟ یعنی نبی کا جو اسوہ حسنہ ہے ہم جب اس کو فالو کریں گے تو سمجھو کیا ہو رہا ہے، نبی کی اطاعت ہو رہی ہے. ہم نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، نبی کا ہم حکم مان رہے ہیں کیونکہ ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں نا. اس لیے قرآن کی آیت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے. اللہ نے صرف اور صرف کتاب اللہ کو فالو کرنے کا حکم دیا، لیکن روایت پرستوں کی کیا بات، کیسی کیسی روایتیں گڑی اپنی طرف سے خود بنائی ہیں اور نبی سے منسوب کر دی کہ نبی نے یہ کہا ہے. ساری روایات کی آپ نے حالت دیکھ لی. نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف ہمیں قرآن دیا ہے. آپ کی جب آنکھ بند ہوئی تھی نا تو اس وقت ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب قرآن تھی. یہ بعد میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اسلام کمپلیٹ. الیوم اکملت لکم دینکم، کمپلیٹ.
جب اسلام کمپلیٹ ہوا اس وقت یہ حدیث ثقلین تھی نہیں تھی نا. پہلی کتاب تو موطا لکھی گئی ہے. یہ حدیث ثقلین نبی علیہ السلام کی وفات کے 150 سال بعد لکھی گئی ہے. اندازہ کر لیں آپ, دیکھیں جھوٹ کس طرح پکڑا جاتا ہے. اور آپ کو بعض لوگ گمراہ کریں گے, دیکھو قرآن کے ساتھ اس کو فالو کرو, قرآن کے ساتھ اس کو بھی فالو کرو. نا, قرآن, اونلی قرآن. اللہ نے صرف آپ کو, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان کر دیا ہے. تفصیل لکل شیء, ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے میں نے. اور آپ کہتے ہو نا اللہ آپ نے تفصیل نہیں بتائی, اس لیے ہم تفصیل جاننے کے لیے روایات کے محتاج ہیں. دوستو, ان روایات پرستوں سے بچ کے رہیں اور ان روایات سے باہر نکلیں. اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. جب دین مکمل کیا تھا تو صرف اور صرف ایک کتاب تھی. وہ کون سی کتاب تھی؟ صرف قرآن. آج کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی شیعہ ہے, ہر کسی نے اپنی کتاب پکڑی ہے. کسی نے صحیح بخاری پکڑ لی, کسی نے اصول کافی پکڑ لی, اور قرآن جس کو پکڑنا تھا چھوڑ دیا. کیونکہ یہ ساری کہانیاں قرآن میں نہیں ہیں. میرے بعد صحابہ کو تھامو, یہ قرآن میں نہیں لکھا. میرے بعد اہل بیت جو کہ امہات المومنین ہیں ان کو تھامو, یہ قرآن میں نہیں, کہیں بھی نہیں لکھا. ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن میں, امہات المومنین کے, اہل بیت کے, صحابہ کے بارے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کو جنتی قرار دیا. فضائل بیان ہوئے ہیں, لیکن فالو کسی کو فالو کرنے کا نہیں کہا. کیوں؟ وہ بشر تھے. اللہ نے اسی لیے اپنا کلام اتارا جو قیامت تک رہے گا. جو صحابہ اور اہل بیت تھے, یعنی امہات المومنین اور صحابہ, انہوں نے پوری زندگی تو نہیں رہنا تھا نا, چلے جانا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, قیامت کے دن تک رہے گی. اسی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں تمام چیزیں چھوڑیں اور اللہ کی رسی, اللہ نے کہا نا میری رسی کو تھامو. وہ رسی کون سی ہے؟ وہ یہی تو قرآن ہے جس سے آپ بھٹکتے پھرتے ہیں, جس سے آپ بھاگتے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں واپس قرآن کی طرف لوٹو. دوستو, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. قرآن زندہ باد.